بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. يا أيها المرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ إلى يوم الدین. احادیث مبارکہ پر قرن اول، قرن ثانی اور قرن ثالث، ان تین قرون میں بڑا زبردست کام ہوا. بے شمار کتابیں لکھی گئی، مختلف نوعیتوں سے کتابیں لکھی گئی. قرن اول میں حضرات صحابہ اور حضرات تابعین نے کس طرح سے کام کیا وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. قرن ثانی میں حضرات تابعین میں کون کون مشہور لوگ تھے جنہوں نے اس عظیم خدمت کو انجام دیا، ان کے نام بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے. اس کے بعد قرن ثالث میں کن لوگوں نے عظیم کارنامے انجام دیے ان لوگوں کے نام بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے کہ اکثر و بیشتر مسانید یہ قرن ثالث میں وجود میں آئی. قرن ثالث میں جتنے بھی نام لیے گئے، جیسا کہ بتایا گیا کہ سب سے زیادہ بڑی مسند جو قرن ثالث میں لکھی گئی وہ مسند بقی ابن مخلد، حضرت بقی ابن مخلد کی مسند، جس میں 1300 صحابہ کی احادیث کو انہوں نے جمع کیا. اب تک کہ وہ دستیاب نہیں ہو سکی ہے. البتہ امام ابن حجر اسقلانی، امام ذہبی، ان جیسے لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے. لہذا یہ کوئی قصہ، خیالی قصہ نہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ ایک طویل مسند اور ایک ضخیم مسند موجود تھی. اب وہ کس طرح سے تاتاریوں کے زمانے میں یا کس زمانے میں وہ غائب ہوئی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا ہے. مسانید اور مصنفات میں فرق. قرن ثالث میں جو کتابیں لکھی گئی ان میں مسانید اور مصنفات تھی. حاکم نیشابوری نے المدخل فی علوم الحدیث میں بیان کیا، حاکم نیشابوری نے المدخل فی علوم الحدیث میں بیان کیا ہے کہ ابواب علمیہ پر جو کتاب مرتب ہوتی تھی اسے مصنف اور مصنفات کہا جاتا تھا. واحد ہے تو مصنف، جیسے مصنف عبد الرزاق الصنعانی. ابواب علمیہ پر جو کتاب مرتب ہوتی تھی اسے مصنف کہا جاتا تھا، اور اسماء صحابہ پر جو کتابیں مرتب ہوتی تھی انہیں مسانید کہا جاتا تھا، مسند اور مسانید کہا جاتا تھا. مصنف میں اصح ما فی الباب کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا تھا، اصح ما فی الباب کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا. البتہ بعض مصنفات میں ضعیف اور موضوع روایتیں بھی پائی جاتی ہے. اسی طرح مسانید میں بھی بعض محدثین حضرات صحابہ کی حدیثوں میں بھی ان احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کرتے تھے جو ان کی نظر میں صحیح اور قابل عمل ہوتی. ان احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کرتے جو ان کی نظر میں صحیح اور قابل عمل ہوتی، جیسا کہ مسند احمد میں امام احمد نے کیا. اور بعض محدثین نے اس کا التزام نہیں کیا، یعنی صحیح ضعیف جس صحابی سے جو بھی ملی سب کو جمع کر دیا. احادیث کی تکمیل تدوین کا دور، احادیث کی تکمیل تدوین کا دور 3ری صدی کے دوسرے حصے میں ایسے محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے انتہائی مضبوط انداز میں ذخیرہ احادیث میں سے صرف احادیث صحیحہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ جمع کر دیا، جن میں اصحاب صحاح 6، امام بخاری جن کا انتقال 256 ہجری میں ہوا، ہر باب کی چند صحیح احادیث کو جمع کیا. استیعاب اور احاطے کا قطعاً قصد نہیں فرمایا، استیعاب اور احاطے کا قطعاً قصد نہیں فرمایا. یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ غیر مقلدین حضرات یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں جو وہی صحیح،
تو امام بخاری نے ساری صحیح حدیثوں کو جمع نہیں کیا. امام بخاری نے ہر باب سے متعلق چن کر کچھ حدیثوں کو جمع کیا. اس کا مطلب امام بخاری کے علاوہ بھی اور محدثین ہیں جنہوں نے احادیث صحیحہ کو جمع کیا. لہذا صرف کسی کو امام بخاری کا بخار چڑھا ہو تو وہ بخار اتارنا بھی ضروری ہے. اسی لیے ہمارے علماء دیوبند میں سے مولانا خورشید ایسا کچھ نام ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے غیر مقلدین امام بخاری کی عدالت میں. کتاب لکھی ہے غیر مقلدین امام بخاری کی عدالت میں. تو اس میں انہوں نے انتظام کیا کہ آپ ہمیشہ ہم کو یہ کہتے رہتے ہو کہ بخاری میں آپ بخاری پر عمل نہیں کرتے ہو، تو ایسی تمام حدیثوں کو جمع کر دیا جس میں غیر مقلدین امام بخاری کی بیان کردہ روایتوں کے خلاف عمل کرتے ہیں. اس لیے اس کا نام رکھا غیر مقلدین امام بخاری کی عدالت میں. کہا کہ تیرے کو بخاری کا بخار چڑھا ادھر اتارتا ہوں. تو وہ مولانا نے ان کا بخار کیا کیا ہے، اتارا. لہذا یہ وضاحت ضروری ہے. ابھی ہم اس کو اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. اسی طرح امام مسلم اپنے استاد کے ڈگر پر آپ نے بھی یہ خدمت انجام دی. امام مسلم جو ہے یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. اور کمال یہ ہے جن لوگوں کو اگر یہ تکلیف ہوتی ہے کہ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کی کوئی روایت نہیں لی ہے، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے امام بخاری کی روایت نہیں لی. امام بخاری امام احمد ابن حنبل سے علم حاصل کرتے ہیں، پھر بھی وہ امام بخاری کی روایت نہیں لیتے. امام احمد ابن حنبل امام شافعی سے رہتے ہیں، پھر بھی ان کو بیان نہیں کرتے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے امام صاحب کی ذات کے اوپر تنقیص کی جا سکے. وہ کیا کرتے تھے ہمارے محدثین، جو لوگ بہت مشہور ہوتے تھے ان کی روایتوں کو ذکر نہیں کرتے کہ بھئی ان کی تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو مل ہی جائے گی. اس کے علاوہ دوسری سند کے ساتھ اگر وہ روایت ملتی ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں. تو یہ مشاہیر کو ترک کرنا یہ نہ تو ان کے لیے کوئی تنقیص ہے اور نہ ان کے لیے کوئی تنقیص ہے. لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے. امام نسائی ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب ابن رشید سنن نسائی کو بخاری اور مسلم کے درجے کی کتاب سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی بہت سارے مقامات پر علتوں کو بھی بیان کرتے ہیں. اسی طرح امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث السجستانی امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث السجستانی آپ کا بھی طریقہ تقریباً انہی ائمہ ثلاثہ سے ملتا جلتا تھا. اسی طرح امام ترمذی محمد بن عیسیٰ ابو عیسیٰ السلمی امام ابو داؤد کا قال ابو داؤد مشہور ہے. امام ترمذی کا قال ابو عیسیٰ. اسی طرح سے امام ابن ماجہ محمد ابن یزید، آپ نے امام ابن ابی شیبہ کی اتباع کی. ان 6 کتابوں کو اصول ستہ اور صحاح ستہ سے یاد کیا جاتا ہے. بعض حضرات نے ابن ماجہ کی جگہ پر 6 نمبر پر موطا مالک کو رکھا ہے. یہ 3ری صدی تک
یہ ہمارے محدثین سب گزرے. ہمارے اصحاب صحاح ستہ میں جو سب سے اخیر میں جن کا انتقال ہوتا ہے وہ امام نسائی. 303 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے. امام ابو داؤد کا 275 میں، امام ترمذی کا 279 میں. امام ترمذی بہت عجیب آدمی تھے. امام ترمذی کے بارے میں امام صاحب امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ میرا شاگرد ہے، مگر مجھے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا. ان کا تواضع بھی تھا اور امام ترمذی کا علمی مقام بھی ایسا. تو فرمایا دیکھیے شاگرد میرا ہے لیکن مجھے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ امام ترمذی بڑے ذہین اور فطین تھے. حدیث کے باب میں علل اور سب اتنے ماہر تھے کہ سبق میں برابر کیا کرتے تھے، سوالات کرتے تھے. تو امام صاحب کو کہ بھائی ان کی وجہ سے مجھے بھی اچھی طریقے سے پڑھ کر مطالعہ کر کے کرنا پڑتا تھا کہ بھائی ترمذی بیٹھا ہے سامنے، کیا سوال کرے گا معلوم نہیں. تو ویسے یہ لوگ ایک ہی علاقے کے ہیں. امام ابن ماجہ کا 273 میں انتقال ہوا، امام ترمذی کا 279 میں، امام ابو داؤد کا 275 میں، امام نسائی کا 303 میں، امام مسلم کا 261 میں اور امام بخاری کا 256. تو اصحاب صحاح ستہ میں سب سے پہلے انتقال ہمارے امام بخاری کا ہے 256 میں. امام بخاری کی عمر ہوئی تھی 62 سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تقریباً 62-63 سال. حضرت ابو بکر کی بھی 62-63 سال. حضرت عمر کی بھی اتنی ہوئی، حضرت عائشہ کی بھی اتنی ہوئی، حضرت ابو ہریرہ کی بھی اتنی ہوئی، امام بخاری کی بھی اتنی اور امام مسلم کی بھی اتنی ہوئی. تو میں اس کا ایسی تدبیر دیتا ہوں کہ حضور فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المشیب، اے اللہ میں بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اللہ بڑھاپے سے جس کو بچانا چاہتا ہے اس کو 62-63 کے اندر میں بلا لیتا ہے کہ بھئی اب بڑھاپا کیا ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، چلو اپنا کام پورا کر کے آ جاؤ ادھر. لیکن اتنی عمر کے اندر میں کتنے بڑے بڑے کام کر کے گئے. ہمارے امام سیبوی تو 30 سال میں چلے گئے، صرف 30 سال کی عمر. امام ابن سیبوی امام النحو مدون نحو. میں کہتا تھا اچھا ہوا گئے جلدی. لیکن کیوں؟ میں نے کہا اور اگر 30 سال لگے ہوتے نا تو نحو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، اتنی مشکل بنا دیتے نحو کو. تو اللہ نے بولا کہ بھائی سیبوی تیرا کوٹا پورا ہو گیا، آ جانا تو. اس لیے ان کو بلا لیا کہ بھائی کوٹا کیا ہو گیا ہے، پورا ہو گیا. چھوٹی چھوٹی عمر میں عجیب کام کرتے تھے لوگ. اخلاص تھا، محنت تھی، جد و جہد تھی. امام نووی ہمارے 40 سال کے ہو گئے، 100 سے زیادہ کتابیں. ہمارے ہندوستان کے ایک مصنف گزرے ہیں ابھی، حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ. 39 سال کی عمر اور 115 کتابیں. کتنی عمر ہوئی؟ 39 سال. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کتنی عمر ہوئی حضرت؟ 55 سال عمر. حضرت نانوتوی کی عمر کتنی تھی؟ 54 یا 55 سال عمر ہوئی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم انسان تھے کہ حضرت کے ایک شاگرد حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب امروہوی، ان کے حوالے سے پرسوں میں نے پڑھا کہ انہوں نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے ایسا اس آدمی کو ذہن اور ایسا علم اور اس کے علموں میں ایسی مضبوطی اور ٹھوس عطا فرمایا تھا کہ اسلام کے اصول میں کوئی بھی اعتراض آپ کو ہو، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اسلام کے عقائد کے بارے میں کسی بھی اعتراض کا جواب اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو حضرت نانوتوی کے مل جائیں. حضرت کے شاگرد فرماتے کب سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے اصحاب صحاح ستہ اور یہاں تک کہ مصنفات مسانید اتنے لکھے جا چکے ہیں کہ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ بالکل یعنی اسٹاک فل ہو گئے. خوب اچھی طریقے سے کام ہو گئے، صحیح حدیث وغیرہ بھی سب کیا ہو گئے، الگ ہو گئے. اب 3 صدی ہجری کے بعد کیا ہوتا ہے؟ محدثین کیا کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں بولتے ہیں کہ بھائی چلو کام ہو گیا، بخاری مسلم لے کے چلے گئے، چلو اپن اسی کو پڑھ کے آرام سے سو جاؤ گودڑی تان کے. کہا نہیں. کہا 3 صدی کے اختتام تک
حدیث نبوی کی تدوین کی تکمیل گویا کے عمل میں آ چکی ہے. یعنی اللہ نے یہاں تک کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کا عجیب نظام. ابھی نقطہ ذہن میں آ رہا ہے کہ قرن اول میں حضرات صحابہ کی موجودگی میں علم کلام کی تدوین عمل میں آتی سب سے پہلے. اس کی علم کیوں؟ خوارج، روافض، معتزلہ، جہمیہ، مرجیہ، جسدیہ، یہ سارے فرقے قرن اول میں وجود میں آتے. اسی لیے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے فرقہ بندی کا فلسفہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے اندر میں لکھا ہے کہ مجھے تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول فرماتے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد صحابہ جو اخیر تک رہیں گے، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین. اس کا تقاضا قیاس کے اعتبار سے یہ تھا کہ ان 300 سالوں میں، ان 250 یا 200 سال میں کوئی بھی فرقہ وجود میں آنا چاہیے تھا نہیں. لیکن عجیب بات ہے سارے فرقے وجود میں آ جاتے. کہا ایسا کیوں؟ قیاس کا تقاضا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، خیر القرون ہے، لیکن ہو گئے کیوں؟ بڑا پیارا جواب دیا حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی. کہا کہ صحابہ اور تابعین کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے اسلام کی غلط تعبیر کرنے والے ان فرقوں کے بانیوں کو کھڑا کر دیا، تاکہ حضرات صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین یہ لوگ اس کا رد کر کر امت کے سامنے اس کا اصول بتا کر چلے جاوے. اس کے اصول بتا کر کیا ہو جاوے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا نازک مرحلہ تھا کہ ذرا بھی کوئی اس میں آگے پیچھے ہوتا تو پورے دین کی بنیادیں ہل جاتی. تو دین کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری تھا تو خلاف قیاس استحساناً، جس کو میں کہتا ہوں کہ استحساناً اللہ رب العزت نے ان فرقوں کو کھڑا کر دیا، اور حضرات صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے جم کر ان کا رد کیا. تو تدوین تکمیل علم کلام شروع ہوتا ہے حضرات صحابہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو عثمان کے آخری زمانے سے، اور اس کے بعد تقریباً یہ امام ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کے زمانے 3ری صدی ہجری تک کے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. اور تھوڑی بہت کسر باقی رہی تھی تو امام غزالی نے آ کر 5ویں صدی میں وہ بھی کیا کر دیا، پوری کر دیا. تو تکمیل تدوین علم کلام عمل میں آتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فقہا کو کھڑا کرتے ہیں. کیوں؟ اسلام کا عقیدہ محفوظ ہو گیا، اب اللہ نے فقہا کو کھڑا کیا. مدینہ میں فقہاء 7 کھڑے ہوتے ہیں حضرات صحابہ کی اولاد میں. حضرات صحابہ کی حضرت سعید بن مسید ہے، سلیمان ابن یسار ہے، اسی طریقے سے خارجہ ابن عبداللہ ابن عوف ہے، عبد الرحمن ابن ابی بکر کے صاحبزادے ہیں. تو یہ سب صحابہ کی اولاد ہوتے ہیں. اکثر تو یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں فقہاء 7. پھر اس کے بعد فوراً ائمہ 4 وجود میں آتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. تو یہ بھی 1 صدی کے اواخر سے شروع ہوتے ہیں فقہا کا دور، اور 3ری صدی کے اوائل تک ختم ہو جاتا ہے. تکمیل تدوین فقہ عمل میں آ جاتی ہے، تکمیل تدوین علم فقہ عمل میں آ جاتی ہے. تو اسلام کے اصول بھی محفوظ ہو گئے، اسلام کی عملی صورت بھی محفوظ ہو گئی. اسلام کی عملی صورت بھی کیا ہو گئی. پھر اس کے بعد اسلام کی علمی
حقیقت اور اس کی علمیت کو محفوظ رکھنا تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرات محدثین کو کھڑا کیا۔ یہ بھی دوسری صدی، پہلی صدی کے اواخر سے شروع ہوتے ہیں اور تیسری صدی کے اواخر تک کے تیسری صدی تک کے کام اپنا فریضہ انجام دیتے تھے۔ تو حضور نے جو کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، تو تکمیل تدوین علم حدیث در حقیقت تکمیل تدوین علم دین یعنی شریعت مطہرہ کی تشریح اور تفسیر کو مکمل محفوظ کر دیا گیا۔ اب کہا قیامت تک کوئی مائی کا لال اسلام میں کہیں پر اپنی کوئی منمانی نہیں چل سکتا، بالکل حصن حسین مضبوط قلعے کی صورت میں اسلام کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا۔ تو اپنے کو تو بنا بنایا ملا ہے، جو محنتیں انہوں نے کی ہے اس کا بدلہ تو اللہ ہی نے۔ تو تیسری صدی میں تدوین یعنی تدوین حدیث کا عمل مکمل ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے، مگر حضرات محدثین یہاں پر اسٹاپ نہیں کرتے، اس کے بعد بھی اصحاب سیاہ ستہ کے طرز عمل پر چوتھی صدی میں بھی محدثین کی ایک جماعت احادیث صحیحہ کو مزید کثرت کے ساتھ جمع کرنے کے عمل کو جاری رکھتی ہے۔ ان میں کون مشاہیر ہے؟ ان میں ہے محمد بن اسحاق بن خزیمہ النیسابوری۔ اللہ کا عجیب نظام ہے، یہ بخارا ہے، ترمذ ہے، امام مسلم قشیری ہے، سجستان ہے، یہ سب علاقے سمرقند، یہ کہاں پر ہے؟ مطلب مشرق بعید میں کہاں پر ہے؟ یعنی اسلام کا اتنا بڑا معجزہ میرے سمجھ میں آتا ہے یہ کہ اسلام مکہ مکرمہ میں طلوع ہوتا ہے، مدینہ جاتا ہے، ابھی تو دوسری صدی چل رہی ہے، 100 سال نہیں ہو رہے ہیں، اور محدثین کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ مشرق بعید کے اندر۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں لا ہوائی جہاز والا، ٹرین والا، بس کچھ بھی نہیں، پیدل اور اونٹوں پر چلنے کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کہاں سے؟ مکہ اور مدینہ اور حجاز سے ہزاروں میل دور اللہ محدثین کو کھڑا کر دے۔ اللہ بتاتے ہیں کہ ہم جس سے کام لینے پر آ جاوے، جب لینے پر آ جاوے لے سے، ان اللہ هو الغنی۔ اب اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی مستند بقی ابن مخلد کہاں کے معلوم؟ اندلس کے۔ اندلس یہ بغداد سے اور عراق اور حجاز سے کتنا دور معلوم؟ 7000 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے۔ کتنے ہزار کلومیٹر؟ تو ادھر بھی 7000 دور اور ادھر بھی 8-8 10-10 ہزار دور اسلام پہنچ جاتا ہے۔ ابھی تک قرن اول ختم، دوسرا قرن آیا اور وہاں تک تو محدثین اور فقہاء کا ایسا لگتا ہے جیسے سر چشمے جاری ہو گئے۔ کیا جاری ہو گئے؟ سر چشمے، اتنے دور دور اس علاقے میں تو کتنے ہوں گے، اتنے دور دور بھی ایسے ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے۔ تو محمد بن اسحاق ابن خزیمہ النیسابوری 311 میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے ابو علی سعید ابن سکن 353 میں انتقال ہوا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہے، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن سکن، جن کے بھی نام لیں گے اس کے آگے آپ صحیح لکھ دیں گے تو ان کی کتابیں ہیں وہ اسی طرز کی۔ اس کے بعد ہے ابو حاتم محمد ابن حبان البستی۔ ابو حاتم محمد ابن حبان البستی 354 میں انتقال ہوا، ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی کتاب ہی ہے صحیح ابن حبان۔ صحیح ابن حبان بھی عجیب آدمی، کیسے کام کیا انہوں نے؟ کہا انہوں نے ایک نرالا کام کیا،
ان تمام احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا جس میں اوامر ہے، امر ہے، ان تمام احادیث کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جس میں نہیں ہے، کسی چیز سے روکا گیا ہے، ان تمام احادیث کو جو قصص سے متعلق ایک جگہ جمع کر دیا، آدم علیہ السلام کے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں ان کو ایک جگہ پر، نوح علیہ السلام سے متعلق ان کے قصے سے متعلق جتنی اس کو ایک جگہ پر، مسائل سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو ایک جگہ پر. تو کہا کہ یہ بالکل نرالا طرز تھا جو امام ابن حبان نے، جو ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں، 354 میں انتقال ہوا، انہوں نے اس اسلوب کو اختیار کیا. کتب سنن، سنن اربعہ تو مشہور ہے جو ہم پڑھتے ہیں، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ. اس کے علاوہ 4 صدی میں جو سنن لکھی گئی، امام دارقطنی نے سنن دارقطنی لکھی، تین سو 85 میں ان کا انتقال ہوا. امام بیہقی نے السنن الکبری، 458 میں ان کا انتقال ہوا. امام بیہقی جو ہے، انہوں نے خاص طور پر فقہ شافعی کی مستدلات کو اپنی کتاب السنن الکبری میں جمع کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ شوافع کے مستدلات کو جمع کرتے ہیں اور احناف پر بڑا زوردار انداز میں نقد کرتے ہیں امام بیہقی. اسی لیے ایک حنفی عالم ہے علاء الدین ابن ترکمانی الماردینی، انہوں نے ان کے جواب دیا ہے امام بیہقی کا، الجوہر النقی فی النقد علی سنن البیہقی، الجوہر النقی فی الرد فی النقد علی سنن البیہقی. مستدرکات کا زمانہ، مسند، مصنف، سنن، اب اس کے بعد مستدرکات کا زمانہ آتا ہے. محدثین کی ایک جماعت نے اپنے سے پیش رو، اپنے سے پہلے جن محدثین نے کام کیا ان پر استدراکات کیے. کیا مطلب؟ جیسے امام بخاری کا طریقہ کہ بھئی اس طریقے کا راوی ہونا چاہیے، ایسی حدیث ہونی چاہیے، تو امام ان کے بعد آنے والے جیسے حاکم نیشابوری، انہوں نے مستدرک علی الصحیحین لکھی کہ امام بخاری کے شرائط پر یہ روایت اترتی ہے، مگر امام بخاری نے چونکہ اختصار کا التزام کیا اس لیے انہوں نے اس کو نہیں بیان کی چلو میں اس کا استدراک کرتا ہوں. اب پڑھتا ہے کہ لاکن استدراک کے لیے آتا ہے، لا کچھ پڑھا وڑا کے نہیں، خالی پھسپھسا جی جی کرتا ہے. لاکن استدراک بولے آتے نا کہ میں نے کھانا کھا لیا لیکن بھوک باقی ہے، تو اس کو استدراک کہتے ہیں. اللہ کچھ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ یعنی میں نے سوال کیا کسی سے کہ بھیا بھوک لگی ہے کیا، تو سامنے والا کیا بولتا ہے؟ کھانا کھا لیا لیکن بھوک باقی ہے. تو کھانا کھا لیا سے تو ایسا سمجھ میں آ رہا تھا کہ بات ختم ہو گئی، لیکن بول کر جو آگے بات کہے تو کہا کہ اچھا حضرت کو ابھی کھانے کا تقاضا ہے، بھوک ابھی مکمل ہوئی. اس کو استدراک کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی پیچھے جو کچھ کہا گیا اس کا استدراک، اس کی بھرپائی. آپ کے آسان زبان میں کیا بولیں گے اس کو؟ پچھلی بات کی بھرپائی. تو امام بخاری نے، امام مسلم نے روایت کو جواب، لیکن انہوں نے اختصار سے کام لیا. تو اسی طرز کی حدیث ہے اس ابواب کے اوپر حاکم نیشابوری نے زیادہ نہیں، صرف 10 جلدوں میں المستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشابوری نے لکھی ہے. امام حاکم نیشابوری نے اگرچہ اس کا التزام کیا ہے مگر ان سے بہت ساری جگہ پر چوک ہو گئی، اس کی بھرپائی امام ذہبی نے کی. یعنی حاکم نیشابوری کہہ دیتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کو بیان نہیں کیا جبکہ ان کی شرائط پر اترتی ہے. امام ذہبی آگے کہتے ہیں کہ یہ
جیسے حاکم نیشابوری نے 10 حدیثیں بیان کی تو کہتے ہیں کہ یہ 7 حدیث تو برابر ہے، امام صاحب کی شرائط تو اتر گئی، مگر یہ 3 کو انہوں نے شرائط بخاری پر بیان کیا ہے جبکہ وہ شرائط بخاری پر اترتی نہیں ہے۔ امام ذہبی نے اس کا ایک کام کیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کم ترک الاولون للآخرین، کہ ایسا قیامت تک یہ سلسلے ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں بول سکتا کہ بات ختم ہو گئی اب کچھ لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہیں، لکھنا پڑھنا بولنا پڑھانا یہ سب قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ہاں جس کو کچھ کرنا نہ ہو وہ بہانے بناتا رہے، الگ بات ہے۔ اس کے بعد کا زمانہ آتا ہے مستخرجات کا، حدیث کے امہات کتب پر استخراج۔ حدیث کے امہات کتب پر استخراج کا مطلب ہے کہ کسی کتاب کی تمام یا بعض حدیثوں کو سامنے رکھ کر، کسی کتاب کی تمام یا بعض حدیثوں کو سامنے رکھ کر ایسے طریقے اور ایسی سند سے روایتوں کو جمع کرنا جو اس مصنف کی کتاب کو چھوڑ کر ان کے کسی شیخ یا شیخ الشیخ اوپر کی سند میں اسے جوڑ دینا۔ عجیب کام کرتے، دیکھو اللہ کیسے کیسے دماغ دیے ان لوگوں کو۔ جیسے بخاری پر استخراج کا کام کیا ابو بکر الاسماعیلی، امام ابو بکر الاسماعیلی۔ تو امام بخاری نے جیسے روایت کو بیان کیا حدثنا الحمیدی، کہ ہمیں بیان کیا حمیدی، اب وہی روایت اسماعیلی جو ہے وہ کسی دوسرے طریق سے بیان کریں گے، مگر امام بخاری کے شیخ کو جا کر وہ پہنچ جائیں گے، یا حمیدی نے جس سے بیان کیا ہے اس کے وہاں تک وہ پہنچ جائیں گے کہ حمیدی نے اگر یحیی القطان سے بیان کیا ہے تو یحیی القطان سے حمیدی نے اور ان کے کسی اور شاگرد نے لیا تھا، تو امام بخاری نے حمیدی سے یحیی القطان تک پہنچے، وہ کسی دوسرے راستے سے یحیی القطان تک پہنچ گئے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ بات عجیب و غریب، یعنی کوئی آسان کام نہیں، کتنا مشکل کام، لیکن ایسے بھی کام کیے انہوں نے۔ یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ کام کر نہیں رہے تھے، اللہ کروا رہا تھا کہ بھیا تو کر، میں بولتا تیرے کو، ورنہ یہ انتہائی مشکل کام۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے ابو بکر الاسماعیلی نے، جن کا انتقال 371 میں ہوا، صحیح بخاری پر مستخرج لکھی۔ ابو عوانہ نے صحیح ابی عوانہ کے نام پر صحیح مسلم پر مستخرج لکھی۔ ابو نعیم الاصفہانی نے 430 میں ان کا انتقال ہوا، ابو عوانہ کا انتقال 313 میں ہوا ہے۔ ابو نعیم الاصفہانی نے، جن کا انتقال 430 میں ہوا، صحیحین پر مستخرج لکھی۔ کتنا مشکل کام ہوگا صحیحین پر مستخرج لکھنا۔ ابو علی حسن الطوسی نے ترمذی پر مستخرج لکھی۔ مستخرج کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کس کا پیریڈ ہے؟ شیخ صاحب کا ہے؟ شیخ صاحب نہیں ہے تو پہلے ہی بول دینا ہے۔ دیکھو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں ایسا تھا کہ بھئی کتاب شروع کر دینی چاہیے، لیکن کتاب کے شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری چیزیں جاننا بھی ضروری ہے۔ اب آپ دورہ پڑھ کر جائے، آپ کو کوئی پوچھے اے مستدرک کس کو بولتے، تو بولے کھانا کھایا مگر بھوک باقی۔ تو آدمی کو کم سے کم محدثین کی جو اصطلاحات ہیں ان اصطلاحات کا علم ہونا چاہیے۔ اپنے کو معلوم ہونا چاہیے کہ مستخرج کس کو کہتے ہیں، مستدرک کس کو کہتے ہیں، سنن کس کو کہتے ہیں، جامع کس کو کہتے ہیں، مصنف کس کو کہتے ہیں، مسند کس کو کہتے ہیں، معجم کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کو حضرات کو جو محدثین کے اصطلاحات ہے، کچھ چیزیں بچی ہوئی ہیں، وہ چیزیں میں آپ کو اسی لیے لکھوا رہا ہوں کہ
کہ فن حدیث کے آپ اتنی ساری کتابیں آپ پڑھے اور آپ کو حضرات محدثین کی بنیادی اصطلاحات معلوم نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا پڑھا ہوا کتاب مکمل کرنا یہ مقصود نہیں ہوا کرتا ہے. آدمی فن کو پڑھے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیابی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مولانا سعید صاحب نے لکھا کہ بھئی شرح دے کر کتاب کا پڑھا دینا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ طلبہ کو فن سے واقف کرنا یہ مقصود ہے. اگر آپ نے طالب علم کو فن پڑھا دیا تو وہ کتاب خود بخود حل کر لے گا، لیکن آپ نے کتاب پڑھائی اور فن نہیں پڑھایا تو وہ نہیں حل کر سکتا ہے. پھر وہ جتنا پڑھایا ہوگا اتنا ہی پڑھا سکتا ہے. اس کے آگے وہ کئی جائیں بولے وہ شرح جامی میں نہیں پڑھی، لیکن اگر فن پڑھا ہوگا تو وہ شرح جامی پڑھی ہوگی نہیں پڑھی ہوگی. الحمدللہ جامعہ میں جتنے بھی مضامین میں داخل کرتا تھا تو کوئی موضوع میں نہیں پڑھا تھا. الغزو الفکری ہو، المقاصد الشریعہ ہو، فرق باطلہ ہو، ادیان باطلہ ہو، بہت سارے ایسے. تو ایسے 8-10 مضامین داخل، لیکن جو بھی مضمون داخل کرتا تھا پہلے 5 سال میں خود پڑھا تھا، تاکہ کوئی ایسا نہیں کہے کہ اس نے مضمون داخل کر دیا ہم کو حیران کرنے کے واسطے. جب میرا ہو جاوے، کاپیاں تیار ہو جاوے، اس کے بعد پھر کرے جب اب جس کو پڑھانا اس کو پڑھانے کے لیے سونپ دو. تو آدمی کو فن پڑھنا چاہیے. فن کو فن کی حیثیت سے علم حدیث کو پڑھے تو آدمی کو علم حدیث کے مصطلحات کا، محدثین کے مصطلحات کا اور اس کے جو لوازمات ہیں ان لوازمات کا جاننا کیا ہے، ضروری ہے. کہ مستخرج بولے تو آپ کا فوراً ذہن جاننا چاہیے، اچھا اس میں اسانید عالیہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، آپ کا ذہن فوراً. مستدرک بولے تو آپ کا ذہن فوراً جانا چاہیے. ہر جگہ پر پھر آپ کو مستدرک بتانے کی ضرورت ہونی چاہیے. سنن بولے تو آپ کا ذہن وہاں چلا جاوے. مسند بولے تو آپ کا ذہن، اچھا مسند کا مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کے طرق سے جو احادیث جمع کی، ایک حضرت ابو ہریرہ کی ساری روایتیں جگہ جمع کی، اس کو مسند. تو یہ ذہن کے اندر میں اصطلاحات کا بیٹھنا کیا ہے، ضروری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو علم حدیث کی باری